اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان، وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ تقریب پاک امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے رحمت، آقائے نعمت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی و مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ الشریف کے 102ویں سالہ عرس کی تقریب ہے، اور ہم غلامان اعلیٰ حضرت اس تقریب کی وساطت سے بارگاہ رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس شمع کو فروزاں ہی رہنا ہے، اس لیے کہ اس کو نور ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت جس شمع کو روشن کرے، صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن بھی کہتا ہے، کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، قرآن عظیم ہے، ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب علماء امت اسی چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا جو امت مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے دین متین کی سچی خدمت کرتا ہے، مولا صبح قیامت تک اس کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے چڑھنے والے، کڑنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اور ان کی مدح کو اور ان کی تعریف کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ آج بھی ایک زمانہ بلکہ میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام، نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آ سکے اور اس کا مقابل کوئی لا نہ سکے. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی آپ مطالعہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھ پاتے ہیں. مختصر سی زندگی میں علم کے دریا بہا دیے، اور یہ اگر دیکھا جائے محنت و کسب سے، مشقت سے حاصل کیے جانے والے معاملات ہوتے تو ہم یہ کہتے شاید بہت غضب کی ذہانت تھی، بہت غضب کا حافظہ تھا. مگر بعض اوقات میں ہمیں جا کر کے یہ کہنا پڑتا ہے، کتنا بھی ذہین آدمی ہو، کتنا بھی عقل کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں صرف کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا ہے یہ علم لدنی ہے. اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے. میرے عزیزو، تقریباً 102 سال کا عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دار فانی سے کوچ فرما کر، لیکن ان کا علم تازہ ہے، درخشاں ہے، ان کی تعلیمات ہر جگہ پر ہیں. بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو اس مقام پر پہنچایا جس نے اپنی زندگی عشق رسول میں وقف کر دی، دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنی پوری زندگی کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی اعلیٰ حضرت کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کے زمانے میں عشق رسول کی پہچان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوتا ہے. بڑے مشائخ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کسی کی شخصیت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پہچان بن جاتی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام. یہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مشہور مقولہ ہے عرب کے علماء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء مشائخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے علاقوں سے جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں اذا جاءنا رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے پاس پہلے ہی امام احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے. علماء حرمین کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مولانا ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہیں. اگر چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر کڑنے لگے، جلنے لگے، پہلو بدلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رجل من اہل البدع. وہ کہتے ہیں علماء حرمین ہم اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتیوں میں کا کوئی بندہ ہے. یہ معیار ہم نے نہیں، علماء حرمین نے متعین فرمایا. یہ پہچان جو اعلیٰ حضرت کی بنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو. میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو. انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا.
وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں. شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد. مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا. جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں، تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. اسے مجدد کہتے ہیں. یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے. ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے. ہاں، ہم جس زمانے میں ہے، اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں. اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا. اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے. پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے، وہ پہلی صدی کے مجدد تھے. دوسری صدی کے مجدد میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک آتا ہے. اسی طرح کئی علماء ہیں، اس میں مجددین کی فہرست ایک طویل ہے. ایک زمانے میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا. تیسری صدی میں دوسرے مجدد آئے، چوتھی میں الگ آئے، پانچویں میں الگ آئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی مجددین میں ہیں. اور اسی طرح سے 1000 سال کے بعد ہندوستان میں ایک مجدد آئے جن کو مجدد احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اکبر کا لایا ہوا دین الہی ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی پھر سے نشو و نما کی. وہ مجدد الف ثانی امام ربانی جن کا لقب ہے وہ احمد فاروقی سرہندی. ان کے بعد پھر مجدد آئے سیدنا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 14ویں صدی کے حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے بتا دوں. یہ 13 صدی کے جو مجدد آئے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے فرمائے. ان کے زمانے میں جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ انہوں نے کیا. امت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر آنے والی ساری بلاؤں کو انہوں نے دور کیا. جس انداز سے بھی طوفان کھڑے ہوتے، مجدد اپنے ذات کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا اور شریعت طاہرہ کا دفاع کرتا. 14ویں صدی کے حالات ایسے تھے میرے عزیزوں. ہندوستان کے حالات میں اگر آپ کو بتاؤں، یہاں کے پس منظر کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا، پھر اعلیٰ حضرت کی ذات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا علماء امت نے کس طرح کی قربانیاں دی. ہندوستان کے حالات ایسے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اپنے قدم جما رہے تھے. اور انگریز جب یہاں پر پھیلنا شروع ہوئے، پہلے انہوں نے بنگال کو اپنے قابو میں کیا، پھر اس کے بعد گوا میں، ادھر ادھر علاقوں میں اپنی کمپنی کے نام سے شروع کیا، بمبئی کو قبضے میں لیا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر مغل سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی. بہادر شاہ ظفر جس کے آخری حکمراں رہے ہیں. یہ کمزوری کے ایام تھے، مغل سلطنت کی علالت کا دور تھا، اور انگریزوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے. جانتے ہیں اس وقت پورے ہند میں، ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، یہ پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان کے بھی کئی علاقے ہندوستان کے حصے میں آتے تھے. بڑا ہند تھا اس زمانے میں. پورے بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹل ہندوستان کو بر صغیر.
شبہ القارۃ الہندیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایک انٹر کانٹیننٹل کے برابر ہی ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے، تھوڑا چھوٹا اس سے۔ اتنے پورے علاقے میں پورے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ اہل سنت و جماعت تھے، یا اگر کچھ تھے تو رافضی اور شیعہ تھے تھوڑے سے، لیکن پورے بر صغیر میں مسلمان صرف اہل سنت و جماعت تھے۔ انگریز جب یہاں پر ہندوستان میں آئے تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا علماء اسلام سے انہیں خطرہ تھا۔ علماء اسلام ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ابھی ترکی کی خلافت عثمانیہ بھی موجود تھی اور ہندوستان میں مغل سلطنت تھی۔ مسلمانوں کا دبدبہ ایسا تھا کہ ایک بار اگر بادشاہ اسلام جہاد کا اعلان کر دے تو سارے کفن بردوش سڑکوں پر آ جاتے۔ ایک اعلان ہو جائے، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی راستوں پر آ جاتے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں ہمارے ہاں دائرہ اسلام میں آپ کو بتاؤں، مرنے سے کبھی کوئی مسلمان خوف نہیں کھاتا تھا۔ اسی لیے 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور انگریز یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریز یہی سوچتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال دو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر زمانے میں۔ وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کو کالا پانی کی سزا دی، انڈمان نکوبار بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی، لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا، اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی، کیونکہ مشہور ہے، یہ میری اکیلے کی بات نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کس کی رہی ہے؟ انگریزوں کی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے اس بات سے خوف نہیں ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی، تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو، اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا۔ انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ، ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں۔ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے
عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح. ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں. ارے ان کی بیویوں کو یہ ورغلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے. یہ ہوس کے پجاری. ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین. اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی. اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں اب کھولوں بہت سارے تو کچھ لوگوں کے اب دلوں میں چبھن ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہوگا. لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا اختلافات کی بات کرتے ہیں، بانٹنے کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز، حق بات بتانے کو اگر تم فرقہ واریت سمجھو گے تو یہ تمہارا کوڑ ہے، یہ تمہارا مرض ہے. اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ شکر ہے یہ گوبر ہے تو تم کیا کہو گے؟ یہ فرقہ پیدا کر رہا ہے. فرقہ نہیں میرے عزیز، تجھے بتا رہا ہوں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. میٹھا کھا لے اور غلاظت چھوڑ دے، اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں. کیا ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے کسی سے؟ کوئی ہماری پراپرٹی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی میرے کپڑے چھینا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیز. ہو جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، اور مجھے کسی کو گالیاں دینے میں کوئی شغف نہیں ہے اور نہ میری زبان ایسی، لیکن جو حقوق اسلام ہے اور دین کے جو حقوق ہیں وہ میں بتا کر رہوں گا. ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان، اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت. یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا. ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے. سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے، ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی. کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے. شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار، جنت و دوزخ. ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے ہیں. جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں، نہ موت کے بعد، نہ جنت، نہ دوزخ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرگ اور سورگ کا، وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا، انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں. ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہیں، نیا علم لے کر کیا ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. ایک طرف یہ معاملات، قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے
یا جو دیوبندی ہیں اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے, کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو, میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے, علل اعلان کرو گے, اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا, اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں, اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی, کتابوں میں اچھی باتیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی, اللہ کی شان میں لکھی گئی, بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی, اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں, تقویت الایمان کتاب کا نام ہے, تحذیر الناس کتاب کا نام ہے, حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں, مارکیٹ میں چھپی ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں, اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا, ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نئی بات تھی. اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی. پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا, اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں, یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص, کیا تقسیم, یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو, پاگلوں کو, بچوں کو, بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے, انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے, یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو, کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی, کتابوں میں لکھی گئی, اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر ہو گیا, اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی, آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی, کوہرام بپا تھا, تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے, ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار,
حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی۔ پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے،
دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا۔ اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کی حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلی حضرت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔
आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं। यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कहाँ रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो,
تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی, آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے, تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا. میاں اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے, ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے. علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے. 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں, وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں, عالم کورس. وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا. مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں. زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں. اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے. صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی. 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے, وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں, عربی میں, اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں. اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے, آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے. اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر. سوال آیا تھا, آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب. آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی, 13 سال 10 مہینے کے آس پاس. اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا. میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے, لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں. وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں. اس میں دلائل بھی ہیں, قرآنی آیات, احادیث رسول. والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو. 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی. تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے. آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں, 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں, 250 رسالے, الگ الگ کتابیں. جو جس طرح کا سوال آیا, عربی میں آیا تو عربی میں جواب, فارسی میں آیا فارسی میں جواب, انگلش میں آیا انگلش میں جواب. جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا. یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے, 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں. اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ متحرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں, انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش, اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے ہیں. فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا. ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے.
یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے۔ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا۔ ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نام سے، اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپتمبر، ابھی یہ بھی سپتمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپتمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے، اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے، اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں۔ لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی۔ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی، اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں، عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، اتنے دقیقے کا ہوتا ہے، اتنے منٹ کا ہوتا ہے، زحل کی یہ شکل ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے، یورینس، نیپچون، یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے، فلاں وقت یہاں ہوتا ہے، سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے۔ ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل
پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں۔ اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا 18 سپٹمبر کیا اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے، اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا نہ زہریلی ہوائیں آئی۔ سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے، قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے، جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے، سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے، ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ ڈاروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں وغیرہ، بعد میں یہ نظریہ ختم کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا، میاں جو جس کی نسل سے ہو وہ اپنی نسل کو بتائے، مگر ہم آدمی ہیں، آدم سے پیدا ہیں، آدم سے پیدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا، اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے، یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، زمین گھومتی ہے، اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سائنس میں ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے، وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا، وہ مبہوت ہو گیا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے، اسے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی، میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ، اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے۔ کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی۔ بو علی سینا کے لکھے ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں، مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے
کہتے ہو یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا، شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں میاں، ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے، شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، لے لی۔ کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں، اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل۔ اعلیٰ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں
واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے. ایسا علم کا بحر بے کرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ایک نہیں 2 واقعات علی گڑھ کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں. اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی, گفتگو کی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھس میں اتنے ماہر تھے, حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے, جو مسئلہ وہ حل فرما رہے تھے اس کو سکور یا ارسطوطلس یا لوگارزم یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے سر ضیاء الدین نے پوچھا مولانا احمد رضا خان صاحب آپ نے حساب کہاں سے پڑھا, اتنا سارا میتھس کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائڈ کے حساب سیکھے, اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا. جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت سے ہے, یہ عطائی علم ہے. اسی کو کہتے ہیں علم لدنی, اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی, لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی بھر کرتے رہو گے, تھک جاؤ گے سنتے ہوئے. میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو, ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا. آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے, پانی کی اقسام بیان کرنے لگے. یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر وہاں پر پانی کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11, 12, 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں. 11 قسم کے, 12 قسم کے, بعض یونیورسٹی میں 13 قسم کے. اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پانی کے الگ الگ قسمیں کیسے کیسے بیان کی گئی. لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے 303 قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں. اتنے پانی کے اقسام بیان کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم پر انگلی قلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے, اس کا حق ادا کیا ہے. آپ کا دوسرا سفر حج تھا, غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا. اہل سنت و جماعت تھے, ترکیوں کی خلافت تھی, سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے, مدینے میں بھی تھے, علماء حرمین طیبین تھے. جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت. تو اس وقت وہابیوں کے